ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کے پہاڑوں کو بھی اسی طرح اڑا دے گا، بے وزن کر دے گا، ان نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے بد نصیب، نیکیاں بھی لے کے آئیں گے لیکن بے وزن ہو جائیں گی، ان کے اوصاف بیان کیجیے، ان کے حالات بیان کیجیے، جلہم لنا ان کے بارے میں کھول کھول کے واضح کیجیے، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں، نادانی میں، انجانے میں ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں ایسے لوگوں میں۔ جو انجام دے رہا ہے نا، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، حج ہو، یہ عادت کے طور پر انجام دے رہا ہے، عبادت کے طور پر انجام نہیں دے رہا، یہ عادت اس کی بن گئی ہے۔ بس رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ شیڈول چینج ہو گیا ہے، ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا ہے کھانے کا پینے کا، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر روزے والی وہ کیفیت، تقوی والی وہ کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو صرف ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا ہے کھانے پینے کا، باقی کوئی چیز اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، باقی روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہی نہیں کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہام بیضا فیجعلہ اللہ ہباء منثورا۔ قال ثوبان فقلت یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا الا نکون منہم ونحن لا نعلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تأخذون ولکنہم اقوام اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلام میں جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کے کچھ مقاصد ہیں، ان سے کچھ چاہا جا رہا ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی حکمت اور مصلحت ہے۔ لیکن ایک فلسفہ ایسا ہے جو تمام عبادتوں میں مطلوب ہے اور ان تمام عبادتوں میں چاہا جا رہا ہے، اور قرآن کریم میں اور حدیث میں جب آپ غور سے نظر ڈالیں گے، دیکھیں گے تو چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، حج ہو، ان کے کچھ دوسرے فلسفے بھی ہوں گے، لیکن ایک فلسفہ اس میں یہ ضرور نظر آئے گا کہ ان عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ بندوں میں تقوی آ جائے۔ اللہ کے یہاں عزت بھی تقوی سے ملتی ہے، تقوی کے علاوہ کوئی ایک چیز بھی دلیل کے طور پر آپ پیش نہیں کر سکتے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس چیز کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے،
اور تمہاری قومیں بنائی، قبیلے بنائے، برادریاں بنائی، یہ عزت کے لیے نہیں، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا ترجمہ یوں آپ پڑھیں گے: ڈر، خوف، احتیاط، پاس و لحاظ۔ لیکن تقوی کہتے ہیں انسان کی ایک اجتماعی زندگی ہے اور ایک انفرادی زندگی ہے۔ اجتماعی کا مطلب جہاں لوگ جمع ہوں، لوگوں کے درمیان ہو۔ انفرادی کا مطلب جب خلوت ہو، تنہائی ہو، یا اپنے خاص لوگ ہو، صرف اپنے دوستوں کی منڈلی ہو، خاص دوست ہو، وہ بھی انفرادی میں آ جائے گا۔ انسان کی اجتماعی زندگی یعنی مجمع والی زندگی اور انفرادی زندگی یعنی تنہائی اور خلوت والی زندگی یکساں ہو جائے، برابر ہو جائے۔ جس طرح وہ مجمع میں کوئی نامناسب حرکت کرتے ہوئے بچتا ہے، جس طرح وہ مجمع میں اجتماعی زندگی میں گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اسی طرح خلوت میں، تنہائی میں وہ گناہوں سے بچ جائے، نامناسب حرکتوں سے بچ جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر تقوی آ گیا ہے۔ تقوی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے، اور روزہ یہی درس دیتا ہے۔ روزہ یہی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیا مقصد ہے؟ یہ بھوکا پیاسا رکھنے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی عبادت کے اندر یہ کیفیت بہتر طریقے سے پیدا ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ ایک آدمی ہے، گھر کے اندر ہے، خلوت تنہائی میں ہے، اپنے خاص کمرے میں موجود ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی اور قریب عزیز ہے وہاں۔ کمرے کا دروازہ بھی بند ہے، کمرے کے اندر بہترین قسم کی مشروبات پینے کی چیزیں موجود ہیں، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، لیکن سخت گرمی کے روزوں میں بھی وہ ایک گھونٹ روح افزا شربت کا اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارتا ہے۔ بہترین سے بہترین، لذیذ سے لذیذ کھانے کا ایک لقمہ اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارتا ہے۔ کیوں؟ روزے کی حالت میں اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ میرا کوئی قریب، میرا کوئی عزیز اگرچہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جس اللہ کے لیے میں بھوکا پیاسا رہا ہوں وہ اللہ مجھے یہاں دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ اس تنہائی میں، خلوت میں ٹھنڈا مشروب پی لے، کھانا کھا لے، اس مشروب کی، اس پینے کی اور کھانے کی چیز کی کوئی خوشبو بھی نہیں ہے کہ وہ باہر جائے گا تو خوشبو سے پتہ چل جائے گا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں لگے گی، پھر بھی وہ اس کا استعمال نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ کیفیت پیدا ہوگی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے روزے کا فلسفہ، یہ چیز روزے سے چاہی جا رہی ہے، اور صرف روزے کے اندر نہیں، صرف رمضان میں نہیں، اللہ یہ چاہ رہے ہیں، یہ روزہ تو یا رمضان تو یہ ایک ٹریننگ کا مرحلہ ہے، ڈیوٹی پہ تو آگے جانا ہے، ٹریننگ کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، تیار کیا جاتا ہے انسان کو، تو یہ ایک مہینہ تو ٹریننگ کے لیے ہے، یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے۔ باقی پوری زندگی میں بھی اسی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارنی، روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہ ہو، لوگوں کے درمیان ہو یا تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو کہ مجمع میں ہو،
اپنے خاص دوستوں کے درمیان ہو یا عام لوگوں کے درمیان ہو، ہر حال میں اس کے ذہن اور دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے، بیٹھ جائے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کا ذہن بن جائے، اس کا مزاج بن جائے، اس کی عادت بن جائے، تو پھر روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے کہ جو آدمی روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچ رہا ہے؟ حلال کمائی کی چیزوں سے بچ رہا ہے، حلال کمائی کی چیزوں سے بچ رہا ہے، حلال کمائی کے ذریعے سے اس نے یہ شربت یہ خرید کر لے آیا ہے، کھانے کی چیزیں خرید کر لے آیا ہے، حلال چیز سے بچ رہا ہے، بیوی گھر میں موجود ہے، جائز طریقے سے نکاح کر کے لایا لیکن خواہش پوری نہیں کر رہا ہے، روزے کی حالت میں جائز چیزوں سے بھی بچ رہا ہے جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ باقی زندگی میں حرام چیزوں سے تو وہ اور زیادہ بچے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف رمضان میں تو حرام چیزوں سے بچ رہا ہے، بلکہ جائز چیزوں سے بھی بچ رہا ہے، حرام چیزوں سے بچ رہا ہے، لیکن بعد میں اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی جو کیفیت تھی وہ اس کے اندر ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ پھر روزہ جس فلسفے کے تحت، جس جذبے کے تحت، جس سوچ کے ساتھ، جس تصور و کنسپٹ کے تحت رکھنا چاہیے تھا اس نے نہیں رکھا ہے، پھر بس یہ ہو گیا ہے کہ یہ عبادتیں انسان جو انجام دے رہا ہے نا، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، حج ہو، یہ عادت کے طور پر انجام دے رہا ہے، عبادت کے طور پر انجام نہیں دے رہا ہے، یہ عادت اس کی بن گئی ہے۔ بس رمضان میں یہ ہوتا ہے کہ شیڈول چینج ہو گیا ہے، ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا ہے کھانے کا، پینے کا، اس کے علاوہ اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر روزے والی وہ کیفیت، تقوی والی وہ کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے تو صرف ٹائم ٹیبل چینج ہو گیا ہے کھانے پینے کا، باقی کوئی چیز اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی، باقی روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ پورا ہی نہیں کر رہا ہے۔ اگر بعد کی زندگی میں اس سے گناہ ہو رہے، مجمع میں گناہوں سے بچ رہا ہے اور تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، پھر ایسے آدمی کی نیکیوں کا بھی اللہ کے یہاں اعتبار نہیں ہے۔ جو مجمع میں تو حرام چیزوں سے، گناہوں سے بچ جائے، لوگ کہیں گے کہ شراب پی رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ بدکاری کر رہا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ فلاں حرام چیز کر رہا ہے، بچ رہا ہے، لیکن تنہائی میں ساری چیزیں کر رہا ہے، تو پھر ایسے آدمی کی نیکیوں کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں۔ حضرت ثوبان راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَ بِيزًا، اے میرے صحابہ، میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے اور تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتی ہوئی نیکیاں لے کے آئیں گے، یعنی نیکیاں انہوں نے بہت کی ہوگی، عبادتیں بہت کی ہوگی، اللہ کی فرما برداری کے کام بہت کیے ہوں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر، اور یہ پہاڑ نیکیوں کا کوئی ایک دن میں نہیں بنا ہوگا، زندگی بھر وہ نیکیاں کرتے رہے ہوں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے میرے دربار میں پہنچیں گے، فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہاڑ کے برابر نیکیوں کو اس طرح کر دے گا جس طرح ہوا چلتی ہے اور ریت کے ذرات اڑ جاتے ہیں، یا زمین پر پڑے ہوئے تن کے کوڑا کرکٹ ہوا کے ذریعے سے اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کے پہاڑوں کو بھی اسی طرح اڑا دے گا، بے وزن کر دے گا، ان نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے بد نصیب، نیکیاں بھی لے کے آئیں گے لیکن بے وزن ہو جائیں گی، ان کے اوصاف بیان کیجیے، ان کے حالات بیان کیجیے، جلہم لنا، ان کے بارے میں کھول کھول کے واضح کیجیے، اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں، نادانی میں، انجانے میں ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں ایسے لوگوں میں، یا رسول اللہ ان کے بارے میں بتائیے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، سنو وہ تمہارے ایمانی بھائی ہوں گے، تمہارے اسلامی بھائی ہوں گے، تم ہی میں سے ہوں گے، رات میں وہ بھی اسی طرح نیکیاں کرتے ہوں گے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، جس طرح تم نیکیاں کرتے ہو وہ اسی طرح عبادت کرتے ہوں گے جس طرح تم عبادت کرتے ہو، لیکن ان کے اندر ایک خامی ہوگی، ایک نقص ہوگا، ایک عیب ہوگا، اللہ پاک ہم سب کو اس خامی سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان کے اندر ایک خامی ہوگی، وہ خامی کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، وہ لوگ ایسے ہوں گے جب تنہائی میں ان کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا موقع ملے گا تو فوراً کر لیں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کر لیں گے۔ تنہائی کا یہ بھی مطلب ہے اکیلا کوئی کمرے میں ہے، اور تنہائی کا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ خاص دوستوں کی منڈلی ہے، خاص دوستوں کا حلقہ ہے، اس میں بھی دوست کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتے ہیں، دوسرے لوگوں کے سامنے تو نہیں کرتے ہیں، لیکن خاص دوستوں کی پارٹی کہیں گئی ہے وہاں کچھ بھی کر لیتے، یہ بھی مطلب ہے۔ تو یہ نیکیاں کیوں ضائع ہو رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے ضائع ہو رہی ہے کہ اللہ کی غیرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ آدمی جب مجمع میں ہوتا ہے تو گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں ہوتا ہے گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، دفتر میں ہوتا ہے ساتھیوں سے ڈرتا ہے، گھر میں ہوتا ہے گھر کے افراد فیملی کے ممبروں سے ڈرتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے تو پھر گناہ کا ارتکاب دھڑلے سے کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ڈر سے یہ گناہوں سے بچ رہا ہے، میرے ڈر سے یہ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے۔ روزہ تو یہی مطالبہ کرتا ہے، روزہ تو یہ چیز ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ چاہے لوگوں کے درمیان ہو، چاہے اکیلے ہوں، چاہے مجمع میں ہو، چاہے خلوت و تنہائی میں ہو، ہر حال میں ہم نیکیاں کرنے والے بنیں اور گناہوں سے بچنے والے بنیں۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے، فلسفہ یہ ہے۔ جن لوگوں کے سامنے یہ فلسفہ تھا، عبادتوں کا یہ مقصد تھا، ان کی زندگیوں میں انہی عبادتوں کے ذریعے سے زبردست انقلاب آیا، تبدیلی آئی، چینجنگ آئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا وہ مجمع، پہلے کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیسی گناہوں کی زندگی، اپنے گناہوں پر فخر، لیکن جب وہ ایمان لے آئے، قرآن کے تقاضوں پر عمل کیا، جن عبادتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان عبادتوں کا کیا مطالبہ ہے، ان سے کیا چیز چاہی جا رہی ہے، اس کو سامنے رکھ عبادتوں کو انجام دیا، پھر کیسی ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، پھر ان کے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہوئی، وہ گناہوں سے بچے۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے سے گناہوں میں مبتلا ہو بھی گئے نا تو اندر کی کھٹک پیدا ہو گئی جو ان کو مجبور کرتی تھی کہ اپنے آپ کو پاک کر لیں توبہ کے ذریعے سے۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے چلتا ہے، گھر سے دور سے مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے، راستے میں تنہائی میں کوئی عورت گزر رہی تھی اور اس نے اس عورت کو صرف چھو لیا، بدکاری نہیں کی، زناکاری نہیں کی، لیکن ایک نفس ہوتا ہے نا امارۃ بالسوء، انسان کے اندر ایک جذبہ نفس سے امارہ کا ہے جو برائیوں کی طرف بلاتا ہے، لوامہ ہے جو کھٹک پیدا کرتا ہے، منع کرتا ہے، روکتا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے سے ہوگا کہ اس کو چھو لیا، مس کر لیا، لیکن احساس پیدا ہو گیا، اس لیے کہ تقوی کا چراغ روشن تھا۔ متقی ایسا نہیں کہ اس کے گناہ نہیں ہوتے ہیں، متقی سے گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن فوراً اس کو احساس ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے، احساس ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، نماز کھڑی ہونے والی تھی، جماعت ہونے والی تھی، اندر کی بے چینی نے وہاں بیٹھنے نہیں دیا، کسی آدمی نے اس کو دیکھا نہیں تھا، کسی نے پکڑا نہیں تھا، عورت نے آ کے کوئی شکایت نہیں کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ گھبرا گیا ہو، نہیں، اندر کے جذبے کے تحت بے چینی کے تحت کہ یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے، اقیم علی کتاب اللہ، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اللہ کی کتاب کا مجھ پر جاری کر دیجیے۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایک عورت کو چھو لیا۔ اللہ کے نبی خاموش رہی، نماز کھڑی ہوئی، نماز پڑھی، اس نوجوان نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی،
نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر اندر کی بے چینی نے اس کو بیٹھنے نہیں دیا، پھر کھڑا ہوگا کہ اے رسول اللہ اقم علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے وہ مجھ پر نافذ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو نے ہمارے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نماز تو پڑھ لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو پھر یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نماز پڑھنے کی برکت سے تیرے اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے۔ اندر سے بے چینی پیدا ہو جائے انسان کو، اگر انسان ہونے کے ناطے سے کچھ غلط ہو جائے، یہ بھی تقوی کی نشانی ہے، متقی ہونے کی علامت۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، طاہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ بدکاری ہو گئی، یہ زناکاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی تو اس نے خود اپنی طرف سے کہا یا رسول اللہ اس بدکاری کے نتیجے میں حمل بھی ٹھہر گیا ہے، بچہ بھی ہو گیا ہے، کیا کروں یا رسول اللہ؟ اندر سے بے چینی ہے، مجھے پاک کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدکاری تم نے کی ہے، تمہارے پیٹ میں پلنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، جاؤ 9 مہینے کے بعد آنا جب بچہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی ایڈریس نوٹ نہیں کیا، گھر کا پتہ نہیں معلوم کیا، لوگوں سے نہیں کہا کہ اس کے بارے میں معلوم رکھو کہیں بھاگ نہ جائے، ابھی تو آ گئی ہے کہنے لگی ہے مجھ پر سزا جاری کیجئے لیکن بعد میں سزا سے گھبرا کر بھاگ جائے، کچھ تحقیق نہیں کی، کہا کہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد آنا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ 9 مہینے کا پیریڈ کوئی معمولی نہیں ہے، اس میں باتیں بھولی بسری ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ذہنوں سے نکل جاتی ہے، لیکن 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا پھر وہ عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، کہا یا رسول اللہ اب مجھ پر اللہ کا فیصلہ جاری کیجئے۔ وہ عورت کوئی پگلی عورت نہیں تھی، احمق نہیں تھی، نادان نہیں تھی، اس کو پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سب کچھ پتا تھا۔ اس کو یہ پتا تھا کہ میری سزا یہ ہے کہ گڑھا کھودا جائے گا اور اس میں مجھے ڈالا جائے گا اور پھر سارے لوگ پتھر ماریں گے اور مار مار کے مجھے ہلاک کر دیں گے، آخری سانس تک مارتے رہیں گے، کوئی معمولی سزا نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی، وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے اندر کا جو تقویٰ تھا نا، احساس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے، اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں مجھے جانا ہے اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے، یہ اندر پیدا ہو گیا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے سے بشری تقاضوں کے وجہ سے گناہ ہو گیا، لیکن اندر کا تقویٰ، اس کی کیفیت اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، اور اس کے اندر یہ بات آ گئی تھی کہ یہ دنیا کی سزا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ محسوس ہوگی، آخرت کی دائمی عذاب، دائمی سزا بہت خطرناک ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے 1000 2000 لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی، اور اگر یہاں سزا جاری نہیں کروائی تو کل قیامت کے دن آدم تا قیامت ہزاروں خلقت، لاکھوں کروڑوں، نہ جانے کتنی تعداد میں خلقت ہوگی اور مخلوق ہوگی، ان کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اس رسوائی سے بچنے کے لیے یہ ساری کر رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بچے کو تو دودھ پلانے کا مرحلہ بھی ہے، ابھی سزا جاری نہیں کریں گے، جاؤ دودھ پلا کے آؤ، جب یہ بچہ اس قابل ہو جائے کہ خود کھانے پینے کے، دوسری چیزوں کے کھانے کے پینے کے قابل ہو جائے تو پھر لے آنا۔ پھر یہ عورت گئی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اس دوران اس بات کی فکر کر رہی تھی کہ بچہ جلدی سے جلدی ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو جائے، دوسری چیزیں کھانے پینے لگ جائے، اس کی عادت یہ بن جائے، جلدی سے جلدی یہ ہو جائے تاکہ میں جلدی سے جاؤں اپنے اوپر سزا جاری کرواؤں۔ دودھ پینے کا مرحلہ بھی ختم ہو گیا، بچے کو اٹھا کر اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں دلیل کے طور پر روٹی کا ٹکڑا بھی دے رکھا ہے، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ بچہ اب ماں کے دودھ سے بے نیاز ہو گیا ہے، یہ دیکھیے روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، اب مجھ پر سزا جاری کیجیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اس پر سزا جاری کی گئی، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ اور اس سنساری کے دوران جب پتھر لگا ہے اور اس کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹا ہے، اس خون کے قطرے ایک صحابی کے جسم پہ پڑے ہیں، اس صحابی کے جسم پہ خون کا قطرہ پڑا نا، تو اس کی زبان سے اچانک جملہ نکلا، ایسا جملہ جو اس کی تحقیر، اس کو نیچا دکھانے والا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کہ یہ زناکار بدکار عورت کا خون میرے جسم پہ کیسے پڑ گیا، یا اس طرح کا جملہ کوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ جملہ پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت غلط جملہ تم نے کہا ہے، قسم بخدا اس عورت نے لقد تابت توبۃ لو قسمت علی 70 من اہل المدینہ لوسعتہم، اس عورت نے اتنی پکی سچی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں، اور علماء فرماتے 70 کی تعداد فکس نہیں ہے، 70 کثرت کے لیے، یعنی بے شمار لوگوں پر اگر اس توبہ کو، مدینے کے لوگوں کو کے اوپر اس توبہ کو تقسیم کیا جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے گی، پھر بھی توبہ بچی رہے گی، ایسی پکی سچی توبہ کی۔ یہ کیا چیز تھی اس عورت کو جو لا رہی تھی اللہ کے نبی کے دربار میں، جبکہ اس دوران وہ سب چیزوں سے بچ سکتی تھی، سزا سے بچ سکتی تھی، بھاگ سکتی تھی، روپوش ہو سکتی تھی۔ یہ وہی ہے، عبادتوں کے ذریعے سے اندر وہ جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ عبادتوں کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہو، گناہ ہو جائے فوراً اندر سے بے چینی پیدا ہو جائے۔ جب یہ عبادتوں کا مقصد لوگوں کے سامنے تھا نا، تو ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں آئی، ہر گناہ سے بچنے والے بن گئے، اور گناہ انسانی تقاضے کے تحت ہو گیا ہے تو فوراً توبہ کیے۔ حضرت ابو مرثد غنوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، بڑے خوبصورت، ہٹے کٹے، لہیم و شہیم، خوبصورت انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ مکے میں مجبور مقہور بیچارے لوگ جن کو کفار نے قید کر رکھا ہے اور وہ ہجرت نہیں کر سکتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو چھڑوا کے رات کی اندھیروں میں، تنہائیوں میں مدینہ روانہ کرو۔ یہ اس کے لیے تیار ہو گئی۔ روزانہ وہ کوشش کرتے تھے کسی نہ کسی کو ان کی قید سے، جیل سے رہا کر کے مدینہ کی جانب روانہ کریں۔ کفار بے چین ہو گئے کہ یہ ہمارے قیدیوں کو روز کون چھڑاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ انہوں نے چوکیاں بٹھائی، معلوم کیا جائے کون ہے ایسا جو ان مسلمانوں کو یہاں سے ہماری قید سے رہا کرواتا ہے، مدینہ بھیجتا ہے۔ ایک موقع پر یہ صحابی جا رہے تھے رات کی تنہائی میں، کوئی شخص نہیں تھا، رات کی تنہائی میں جا رہے تھے، سامنے سے ایک عورت آئی، اناق نامی عورت، اس عورت کا نام آیا، اناق نامی عورت تھی، بڑی خوبصورت عورت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت ابو مرثد غنوی کے اس عورت کے ساتھ تعلقات تھے، ناجائز تعلقات، آشنا تھے ان کے۔ اس نے دیکھا کہ رات کی تنہائی میں اناق ہیں، وہ سمجھ گئی کہ یہ جو ہمارے شہر میں یہ بات چل رہی ہے نا کہ راتوں رات قیدی غائب ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، بڑے تپے ہوئے ہیں پکڑنے کے لیے، یہ اناق ہی کرتا ہے یہ کام۔ لیکن کہنے لگی اناق تم جانو، مکہ والے جانے، میرا اس سے کیا لینا دینا، تم میرے ساتھ چلو، ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو مرثد غنوی کو زنا کی دعوت دی، جبکہ پرانے تعلقات بھی ہیں۔ وہ اپنے گھر لے گئی، کہنے لگی میرے ساتھ بدکاری کیجئے، پرانی یادیں تازہ کیجئے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر میں چیخوں گی، چلاؤں گی، اور یہ آواز باہر جائے گی، وہ مکے والے پکڑ لیں گے کہ ہاں یہی وہ شخص ہے جو ہمارے قیدیوں کو چھڑاتا ہے۔ اس نے اصرار کیا، حضرت ابو مرثد غنوی کی زبان سے جملہ نکلا ہے، یا اناق ان اللہ قد حرم الزنا، اناق اللہ تعالیٰ نے زنا کو، بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، اب میں اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے قریب نہیں جا سکتا ہوں۔ وہ عورت چیخی چلائی، حضرت ابو مرثد غنوی بھاگے ہیں، پھر آگے لمبا قصہ ہے، لیکن یہ واقعہ قصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرانے تعلقات ہیں، آشنائی ہے، یادیں تازہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، خوبصورتی ہے، حسن و جمال ہے، سب کچھ ہے، جوانی ہے، لیکن اب یہ اندر سے کیفیت کیسے پیدا ہوئی؟
وہ لوگ جو زنا کرنے پر، کسی سے تعلق قائم کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اب تنہائی میں موقع مل رہا کہہ رہے ہیں ان اللہ قد حرم الزنا. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ ان عبادتوں کے ذریعے سے آیا. ان عبادتوں کے فلسفے کو سامنے رکھ کر انہوں نے جب عبادتوں کو انجام دیا تو ان عبادتوں نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کی، ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا، اور پھر وہ حرام کے قریب نہیں گئے. حضرت عروہ، واقعات تو صحابہ کے بہت سارے ہیں. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عروہ ابن زبیر ہیں، حضور کے پھوپھی زاد بھائی کے لڑکے ہیں، بھتیجے، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں. ان کے پیر میں زخم ہو گیا. طبیبوں حکیموں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ ناسور بن گیا ہے، کینسر بن جائے گا، اس کو کٹوانا پڑے گا. تو کہا کہ ٹھیک ہے، میں اگر یہی شکل باقی رہی ہے تو کٹوانے کے لیے تیار ہوں. طبیب حکیم جو بھی تھا وہ اپنے آلات اوزار لے کے آیا. اس زمانے میں آج کے اوزار نہیں تھے، آج کی چیزیں نہیں تھی بے ہوش کرنے کی، کاٹنے کی. تو وہ آرا لے کے آیا، چھری لے کے آیا. چھری کے ذریعے سے گوشت پہلے چھلے گا، اس کے بعد آرا چلائے گا، ہڈی کٹے گی، پنڈلی کو الگ کیا جائے گا. ساتھ میں ایک بوتل لے کے آیا. بوتل شراب سے بھری ہوئی تھی جس سے جلد نشہ چڑھ جائے، بے ہوشی طاری ہو جائے، انسان کو کچھ محسوس نہ ہو. حضرت عروہ ابن زبیر نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ شراب ہے، اور اس کو جب تم پیو گے بے ہوشی طاری ہو جائے گی، تمہیں محسوس نہیں ہوگا کہ میرا پیر یا میری پنڈلی کاٹی جا رہی ہے. کہا کہ شراب کا تو ایک گھونٹ بھی میں اپنے گلے سے نیچے نہیں اتار سکتا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کتنی ہی تکلیف ہو جائے. حکیم نے، طبیب نے کہا آپ کو تکلیف کا احساس نہیں ہے، آرے سے کاٹا جائے گا لکڑی کی طرح ہڈی کو، آپ یہ پی لیجئے. کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیا پتہ مجھے اسی حالت میں موت آ جائے اور شراب کا قطرہ میرے گلے سے نیچے اترا ہوا وہ حرام کا قطرہ، میں یہ نہیں کر سکتا، تم ایسے ہی کاٹ دو. کہا کوئی کھیل نہیں ہے. کہا کہ نہیں تم کاٹو، میں شراب نہیں پیوں گا، میں شراب نہیں پیوں گا. چنانچہ اس نے چھری لی، گوشت کاٹنے لگا. حضرت عروہ ابن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس طرح تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم اس طرح کے اظہار کی آوازیں نکالتے ہیں، تکلیف کے اظہار کی. وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، تکلیف کے اظہار کی کوئی شکل ظاہر نہیں ہونے دی. قرآن کی تلاوت پڑھتے، تکلیف جب زیادہ ہو گئی تو بے ہوش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی. اور شام کو ان کو ہوش آیا. ہوش آنے کے بعد پہلی چیز کیا کہی پتہ ہے؟ پہلی چیز کہی کہ ارے پورا دن گزر گیا، تم لوگوں نے نماز پڑھ لی، عروہ نماز نہیں پڑھ سکا. افسوس کی بات، تکلیف کی طرف توجہ نہیں. دوسری جو بات کہی وہ یہ بات کہی کہ میرا جو پاؤں الگ کیا جا چکا ہے میرے جسم سے، وہ کہاں ہے؟ پھینک دیا ہے یا محفوظ ہے ابھی؟ گھر والوں نے کہا ابھی رکھا ہوا ہے. کہا لاؤ اس کو. وہ تشت میں کسی پلیٹ وغیرہ میں لے کے آئے، ان کی نگاہوں کے سامنے وہ پیر آیا تو ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنانا مقصود ہے. جملہ یہ کہا کہ ایتھا الرجل، اے میرے پاؤں، قسم بخدا اللہ تبارک و تعالی نے تجھ پر مجھے اٹھایا، میرے جسم کو اٹھایا، اور ہمیشہ میں تیرے ذریعے سے چلا ہوں، ہمیشہ میں تیرے ذریعے سے چلا ہوں. قسم بخدا زندگی بھر میں کبھی تیرے ذریعے سے کسی گناہ کی طرف نہیں گیا ہوں. قسم بخدا تیرے ذریعے سے کبھی بھی میں کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں گیا ہوں. یہ زندگیوں میں ان کی تبدیلیاں آئی، جبکہ وہ جاہلیت کے لوگ تھے جس کے بارے میں قرآن کہتا جاہلیت مطلب انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے، وہ زمانہ انتہائی گرا ہوا تھا. لیکن اب یہ زندگیوں میں تبدیلیاں آئی کہ کہہ رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہ کبھی کسی گناہ کی طرف میں چل کے نہیں گیا ہوں، میں ہوں چاہے آپ ہوں. کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اپنی باڈی کے کسی پارٹ کو مخاطب کر کے؟ یہ کہہ سکتے ہیں یہ آنکھ کبھی میں نے تیرے ذریعے سے غلط نہیں دیکھا ہے، یہ ہاتھ میں نے کبھی تیرے ذریعے سے غلط نہیں پکڑا ہے، ایک قدم کبھی تیرے ذریعے سے میں کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہیں گیا ہوں، اے پیٹ تیرے اندر کبھی غلط لقمہ میں نے نہیں ڈالا ہے، اے زبان کبھی تیرے ذریعے سے غلط جملہ کوئی غلط کلمہ میں نے نہیں نکالا ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں عادتوں کے طور پر،
وہ لوگ عبادتوں کو انجام دیتے تھے، ان کے سامنے فلسفہ ہوتا تھا، مصلحت ہوتی تھی، حکمت ہوتی تھی، ہمارا اللہ ان عبادتوں کے ذریعے سے کیا چاہ رہا ہے یہ ہوتا تھا، تو ان عبادتوں نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کی، اور آج ہم بھی عبادتیں کر رہے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے، یہ تقوی کی کیفیت کہ آپ کے رمضان کی زندگی، رمضان کے بعد والی زندگی، آپ کے مجمع کی زندگی، آپ کی تنہائی کی زندگی، آپ کے جانے پہچانے لوگوں میں زندگی اور انجانے لوگوں میں زندگی سب برابر ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ کو تقویٰ حاصل ہو گیا ہے اور روزے کا مقصد آپ نے پورا کر لیا ہے، پا لیا ہے۔ اب تقوی پر کیا ملے گا؟ تقوی پر کیا ملے گا؟ قرآن کی آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھیے، ہر کچھ آیتوں کے بعد تقوی کا لفظ ہے۔ تقوی پر ملنے والے آثار ہیں، تقوی پر ملنے والے جو نتیجے ہیں، تقوی پر ملنے والی جو برکتیں ہیں، تقوی پر ملنے والے جو فائدے ہیں، وہ قرآن میں بیان کیا۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن کو دیکھا ہے تو 20 ایسے فائدے میرے سامنے آئے، حالانکہ اور بھی ہوں گے، میں نے ابھی بیٹھ کر دیکھا تو 20 ایسے بڑے بڑے فائدے ہیں جو جن کے پیچھے اللہ کہتا ہے یہ اس وقت تمہیں حاصل ہوگا جبکہ تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، تقوی کی وجہ سے یہ فائدہ ملے گا۔ اب وقت نہیں ہے چونکہ، اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوگا تو اس پر بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو روزے کا جو فلسفہ ہے، جو حکمت ہے، اس کے تحت اس کو سامنے رکھ کر روزہ رکھنے کی اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔